بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ سبق نمبر 14 میں ہم جو گزشتہ اسباق ہیں، خاص طور پر جن اسباق میں ہم نے اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا، آج کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ان علامات کو اپلائی کریں مختلف جملوں کے اوپر۔ اس لیے آج کا سبق جو ہے وہ مشق پر مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم صرف اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں کیا کرنا ہے جی؟ درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کریں اور ہر ایک کی علامت بھی بتائیں۔ اب کچھ جملے آپ کے سامنے آئیں گے، ان جملوں میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے، اور اس میں علامت جو آپ نے پڑھی ہے اگر وہ موجود ہے تو وہ کیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے جملے آئیں گے، آپ نے سب سے پہلے جملے کو دیکھنا ہے، پھر اس کے اندر پہچان کرنی ہے اور پھر علامت بھی بتا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کو میں مینشن کر دوں گا۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جملہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے ان لفظ ان، اب آپ نے سوچنا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف۔ تو اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ان ہے یہ اسم نہیں ہے، فعل بھی نہیں ہے، یہ بلکہ یہ حرف ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جس کو آپ پڑھیں گے تو یہ ان حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ حروف کی تعداد مخصوص ہے جن میں ان بھی ہے، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے الذین۔ الذین یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے شاید آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن تھوڑا سا شاید غور کریں تو اندازہ ہو جائے آپ۔ الذین کو دیکھیں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر، تو ایک اور علامت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن تھوڑا گہرائی سے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر میں کہوں کہ یہ اسم ہے اور اس کے شروع میں جو علامت ہے الف لام ہے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا یہ یاد رکھیں کچھ اسماء بھی مخصوص ہیں، آگے جا کے آپ پڑھ لیں گے۔ یہ جو الذین ہے یہ اسماء موصولہ میں سے، اسماء موصول بھی ایک قسم ہے جو آگے آپ تک کی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ اسم ہے، اور یہاں پہ علامتی طور پر سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ کفرو، کفرو اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے۔ علامت کیا ہے؟ آخر میں ضمیری مرفوع متصل ہے، واو۔ یہ واو جو ہے ضمیری مرفوع متصل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فعل کی علامات میں، یہ شاید ابھی آپ کو اس کی پہچان نہ ہو کیونکہ آپ نے ضمیر کی اقسام نہیں پڑھی، لیکن 4-5 اسباق میں وہ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ بِآیاتنا، یہ لفظ اس کو غور سے دیکھیں، یہاں پہ آپ کو 3 کلمات ملیں گے، ایک شروع میں با ہے، پھر آیات ہے اور پھر نا ہے۔ یہ 3 کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں بِآیاتی کی، تو آیات یہ اسم ہے اور اس کے شروع میں جو علامت ہے وہ ہے حرف جر، حروف جارہ با۔ تو جس کلمے کے شروع میں حرف جر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کے بعد نہ ہی، نہ ضمیر ہے، یہ بھی اسم، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر مجرور ہے، یہ بھی وہاں جا کے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سوف نصلیہم، نصلیہم ہم ان کو ڈال دیں گے۔
نسلی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے؟ نہیں، اسم تو نہیں ہے. حرف بھی نہیں ہے. کیا ہے جی؟ فعل. علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں سوف ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں، ہم نے اس کو کور کیا تھا کہ اس کے شروع میں سوف ہو. سوف تعلمون، سوف یعلمون، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد کلمہ ہے نارا. اسم فعل حرف. اسم علامت آخر میں تنوین. اگلا جملہ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. قریب ہو کل جان لیں گے کون جھوٹا اور مکار ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں سیعلمون، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں سین ہے. غدن اسم فعل حرف. اسم ہے. علامت کیا ہے؟ آخر میں تنوین ہے. من الکذاب. من، یہ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن یہ من اسم ہے، یہ اسماء موصولہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. الکذاب الاشر. الکذاب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے جی؟ اسم ہے. علامت شروع میں الف لام. الاشر اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. علامت الف لام. الکذاب میں ایک اور علامت بھی، موصوف ہونا. یہاں پہ الکذاب موصوف ہے اور الاشر اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. موصوف ہونا بھی آپ نے اسم کی علامات میں پڑھا تھا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. انا، یہ ہم نے اوپر بھی پڑھ لیا تھا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. لفظ اللہ اسم ہے. علامت شروع میں الف لام. یأمرکم، یأمرکم یہ فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے. اس میں جو ہم نے علامات پڑھی ہیں ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں. قوم یہ ضمیر ہے، اسم ہوتا ہے. یہ ضمائر بھی آپ نے بھی نہیں پڑھے. ان تؤدوا الامانات. تؤدو یہ اسم فعل حرف میں سے. اسم فعل یا حرف کیا ہے جی؟ اسم تو نہیں لگ رہا، حرف بھی نہیں ہے، یہ فعل ہے. علامت شروع میں ان حرف نصب آ رہا ہے. ان ہم نے پڑھا حروف نصب ان کے اس کے شروع میں ہو، حرف نصب ہو. الامانات اسم فعل حرف میں سے. اسم علامت شروع میں الف لام. الا اہلیہ، الا حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے. اہلیہ دو کلمے یہاں پہ، اہلی اور ہا. ہا تو ضمیر ہے اور ضمائر سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں، بات یاد رکھیں. اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے، ضمیر مجرور ہے یہ. اہلی اسم ہے. علامت کیا ہے؟ شروع میں حرف جر داخل. قد افلح المؤمنون. افلح اسم فعل حرف میں سے. فعل علامت شروع میں قد. المؤمنون اسم فعل حرف میں سے ہی. اسم علامت شروع میں الف لام. ایک اور علامت بھی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جمع ہو تو یہ جمع بھی ہے. من الادب ان يحترم الصغیر الکبیر. ادب میں سے یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے. ایک جملہ ہے عربی کا، اس میں آپ نے اسم فعل حرف کی پہچان کرنی ہے. من یہ حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے. با و تا و کاف و لام واو و مز و مسخلا. رب حاشا من عدا. من، ٹھیک ہے جی. فی عن علی حتی اذا. الادب اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف یہ آ گیا، من آ گیا، ایک علامت یہ ہے. اور دوسری علامت یہ کہ شروع میں الف لام ہے. ان یحترم، ان یحترم میں ان حرف نصب ہے. یحترم یہ فعل. فعل کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حرف نصب آ گیا، حروف ناصبہ جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے. الصغیر اسم ہے. علامت شروع میں الف لام. الکبیرہ اسم. علامت شروع میں الف لام. انظر الی هذه الوردۃ الجمیلہ. ترجمہ اس کا یہ کہ اس خوبصورت گلاب کے پھول کو دیکھو. وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، جمیلہ خوبصورت. انظر تم دیکھو. انظر کیا ہے کہ یہ فعل. علامت کیا ہے؟ یہ امر ہے، حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے. الا یہ حروف جارہ میں سے ہے. ربا و تا و کاف و لام واو و مز و مسخلا. رب حاشا من عدا فی عن علا
حتی الا بالکل آخری لفظ، تو یہ الہ حروف جارہ میں سے ہے. اس کے بعد حاض ہی اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت کیا اس پر حرف جر داخل ہے. یہ بھی ان اسماء میں سے ہیں جو وہ ہیں مطلب پہچانے جاتے ہیں کیونکہ اسماء اشارہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی آپ پہچان لیں گے. یہاں آپ نے جو علامات پڑھی ہیں اس سے اگر آپ پہچانیں گے تو الہ حرف جر اس پہ داخل. الورد الجمیلہ یہ دونوں اسم ہیں کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام ہے. البتہ الوردہ کے اندر ایک اور علامت بھی ہے، یہ موصوف ہے، ایسا پھول جو خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں آ گئی. درجیل میں اسم فعل و حرف کی پہچان علامت بتا کر کریں. یہ کچھ مزید آپ کے سامنے جملے آ رہے ہیں، اس کو میں کرتا ہوں. پھر آپ کو ایک ٹاسک دوں گا، اس کو پھر آپ نے خود کرنا ہوگا. تشرق الشمس کل یوم من الشرق وتغرب فی الغرب. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سورج ہر دن مشرق سے نکلتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تشرق کا معنی ہے یہ تشرق روشن ہوتا ہے یا نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. علامات جو آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی علامت اس کے شروع اس میں نہیں سمجھ آ رہی. الشمس، ویسے تو علامتیں اور بھی ہیں لیکن اس کو ہم نے کیا نہیں اس لیے میں نہیں بتا رہا. الشمس یہ اسم ہے، علامت اس کے شروع میں الف لام. کل یوم ہر دن، کل یوم، کل یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسپیسیفک اسماء میں سے بعض اسماء متعین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یومن یہ اسم ہے، علامت کیا ہے اس کے شروع میں اس کے آخر میں تنوین ہے. کلہ کے اندر جو علامت ہے وہ مضاف ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے مضاف کو بھی اسم کی علامات میں سے پڑھا تھا. تو یہ کلہ مضاف ہے اس لیے یہ اسم ہوگا. من یہ حرف جر ہے. الشرق اسم ہے، دو علامتیں اس کے شروع میں، ایک تو حرف جر آ رہا ہے، دوسری علامت اس کے شروع میں الف لام ہے. واو یہ حرف ہے، اس کو حرف عطف کہتے ہیں. تغرب یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. فی حرف جار ہے. الغربی یہ اسم ہے، علامت شروع میں حرف جر ہے اور دوسری علامت شروع میں الف لام. لیرتب کل انسان اوقات شغلی، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کے اوقات کو مرتب کرے، ترتیب دے، مینج کرے. لیرتب یہ امر غائب ہے اور یہ فعل ہے، علامت شروع میں لام امر ہے. کلو انسان میں کلو اسم ہے، علامت یہ مضاف ہے. انسان یہ اسم ہے، علامت آخر میں تنوین ہے. اوقات شغلی اوقات اسم ہے، علامت اس کی کیا ہے، یہ جمع ہے، وقت ان کی جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. شغلی ہی میں شغل اسم ہے، علامت کیا ہے، یہ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے نا، اگرچہ شغل اوقات کے مضاف علیہ بن رہا ہے لیکن یہ ہا ضمیر کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے. الجزیرۃ جزء من الارض یحیط به الماء من جمیع الجہات. یہ جزیرے کی تعریف اس جملے میں کی ہے کہ جزیرہ زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر چاروں اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہو. الجزیرہ اسم ہے، علامت شروع میں الف لام. جزء اسم ہے، علامت آخر میں تنوین. من حرف جر ہے. الارض اسم ہے، علامت شروع میں حرف جر، علامت شروع میں الف لام. یحیط یہ فعل ہے. بھی میں ہا ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتا ہے یاد رکھو، اس کے شروع میں با حرف جر بھی ہے. الماء اسم ہے، علامت شروع میں الف لام. من جمیع الجہات میں من حرف جار ہے، جمیع اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے. الجہات اسم ہے اور جمیع اسم ہے کیونکہ شروع میں حرف جر بھی داخل ہے. الجہات اسم ہے، شروع میں الف لام. ٹھیک ہے نا جی، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ان تصاحب الاخیار تأمن الاشرار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو شریر لوگوں سے بچ جاؤ گے. ان تصاحبی ان شرط حرف شرط ہے. ٹھیک ہے، تصاحب فعل ہے، علامت اس کے شروع میں حرف شرط آ رہا ہے. الاخیار یہ اسم ہے، دو علامتیں اس کے شروع میں الف لام ہے، دوسری علامت یہ جمع ہے، خیر کی جمع خیار. تأمن الاشرار، تامن یہ فعل ہے جو آپ نے مشہور علامتیں پڑھی اس میں سے نہیں ہے،
اگرچہ اس پر بھی حرف یہ جو ان شرطیہ ہے اس کا عمل ہو رہا ہے، داخل تو ہے، لیکن اس کو آپ نے پڑھا نہیں، سے چھوڑ دیتے ہیں۔ الاشرار اسم ہے، دو علامتیں شروع میں الف لام، اور دوسرا یہ کہ جمع ہے شریر ان کی۔ لا تسرع بالجواب قبل ان تفهم السوال، سوال ترجمہ یہ کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرو سوال سمجھنے سے پہلے، پہلے سوال سمجھو پھر جواب، تو مقصد یہ کہنے کا۔ لا تسرع، تم جلدی مت کر، یہ فعل ہے، علامت کیا یہ نہیں ہے، لا اس کے شروع میں لا نہیں داخل ہے، تم جلدی مت کرو۔ بالجواب میں با حرف جار ہے، الجواب اسم ہے کیونکہ شروع میں با حرف جر آ گیا، اور دوسری علامت اس کے شروع میں الف لام ہے۔ قبل ان تفهم السوال، قبل یہ اسم ہے، علامت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو مضاف مضاف الیہ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پہچانیں گے آپ۔ ان تفهم السوال، تفهم یہ اسم ہے، علامت شروع میں ان ناصبہ ہے، ہم نے کہا کہ چار حروف نصب ہے، ان لن کئی اذن، یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تفہم فعل ہے، لہذا کیونکہ اس لیے کہ اس سے پہلے ان حرف نصب آ گیا۔ السوالہ اسم ہے، علامت شروع میں الف لام۔ اگلی مثال ہے تجنب، سوری تجنب ہے، نہیں کیسے وہ امر کا صیغہ ہے، تجنب از الناس کئی تسلم من شرہم، تم لوگوں کو اذیت دینے سے بچو تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ رہو۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کو تکلیف دو گے تو وہ بھی جواب میں آپ کو تکلیف دے گا، تو آپ کو شر پہنچے گا۔ تو تجنب یہ فعل ہے، علامت کیا ہے کہ یہ امر ہے، حکم ہے کہ تم بچو۔ ازن ناس، ازا اسم ہے، علامت کیا ہے یہ مضاف ہے۔ الناس اسم ہے، علامت شروع میں الف لام ہے۔ کئی تسلمہ، تسلمہ فعل ہے، علامت شروع میں کئی حرف نصب آ رہا ہے۔ من شرہم میں من جو ہے حرف جار ہے، یہ آپ نے یاد کرنے، حروف جار بار بار آئیں گے۔ شرری یہ اسم ہے، علامت کیا ہے شروع میں حرف جر ہے، ایک علامت، دوسری علامت یہ مضاف بھی ہے، اور ہم جو ضمیر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں وہ اسم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں ہیں وہ اسم ہونا اس کا متعین ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا یہ آپ کے سامنے اب ایک مشق ہے سورہ فاتحہ کی، درج ذیل میں اسم فعل اور حرف کی پہچان علامت بتا کر کریں۔ یہ پورا سورہ فاتحہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ نے سبق کو روک کے اس میں ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور اس میں علامت کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، اور پھر دیکھ لینا ہے، چیک کروا لینا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب تک آپ نے کیا سیکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سبق ذرا طویل ہو گیا، ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔